واقعہ کربلا کے اسباب۔ واقعہ کربلا کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو تقدیر الہی ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پھیل چکی تھی کہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئی۔ آقا کریم علیہ السلام کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ مسکرا رہے تھے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے جناب جبریل امین علیہ السلام نے آ کر خبر دی ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کھیل رہے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جس کو بارش پر مقرر کیا گیا ہے، وہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس نے آ کر میری بارگاہ میں یہ عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس اپنے لخت جگر کو پیار سے دیکھ رہے ہیں، محبت سے دیکھ رہے ہیں، جس سے پیار کر رہے ہیں، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور اس فرشتے نے کہا میں وہاں کی مٹی بھی لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو حکم دیا، اسی فرشتے نے پر مارا تو کربلا سے کچھ مٹی اٹھا کر وہ لے آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اس مٹی کو سونگھا تو فرمایا ریح و کرب و بلا، مجھے اس سے رنج و غم کی بو آ رہی ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے وہی مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کی، فرمایا کہ اس کو سنبھال کے رکھ لو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مٹی کسی اور خاتون کو بھی دے سکتے تھے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا، اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات ہوں گی۔ پھر وہ خود فرماتی ہیں جب 50 سال مزید گزر گئے، کربلا کا واقعہ پیش آیا، مجھے خواب آیا، مدینہ پاک کے اندر میں حاضر تھی کہ آقا کریم علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کہیں سفر سے آ رہے ہیں یا کسی میدان جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ جب میں نے یہ آثار دیکھے تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں سے تشریف لائے، خیریت تو ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں ابھی کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں۔ آپ سمجھ گئیں کہ لگتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ جب آپ بیدار ہوئیں تو آپ نے فوراً وہ شیشی جا کر دیکھی جس کے اندر وہ مٹی بند تھی، تو جب اس شیشی کو کھولا گیا تو وہی مٹی اب خون بن چکی تھی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ جنگ صفین کے لیے جاتے ہیں، دریائے فرات کے کنارے پر آپ نے کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کیا، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے کی شہادت بیان کر دی ہے۔ پھر فرمایا کہ فلاں جگہ پر ان کے خیمے لگیں گے، فلاں جگہ پر میرا فلاں بیٹا شہید ہوگا، یعنی کہ مکمل تفصیل حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دی۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہو جانا، اس کی خبر آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات میں پھیل چکی تھی۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معلوم ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معلوم ہے، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی معلوم تھا، حتیٰ کہ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معلوم تھا، لیکن کسی نے بھی اس امتحان کے ٹلنے کی دعا نہیں کی۔ حالانکہ کوئی بھی دعا کر دیتا تو دعا کرنے کی برکت سے یہ تقدیر والا معاملہ ٹل سکتا تھا کہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل دی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر کسی نے بھی دعا نہ مانگی۔ وجہ کیا تھی کہ اس امتحان کے اندر کامیابی کی دعا مانگتے رہے، کہ امتحان کے بعد اللہ رب العالمین بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ اس بات کا تو واضح طور پہ معلوم ہو چکی ہے یہ بات کہ شہادت کی خبر یہ تقدیر الہی تھا، امر الہی تھا، اور اس کی خبر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی پھیل چکی تھی۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، 20 سال آپ نے حکومت کی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے، اور یہ 30 سال 5 افراد نے پورے کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد 6 ماہ تقریباً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی۔ پھر آپ نے وہ خود ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی، یعنی سب سے پہلے بادشاہ بنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے 20 سال حکومت کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس وقت مدینہ پاک کے اندر موجود رہا کرتے تھے، آپ وہیں تبلیغ فرمایا کرتے، واعظ و نصیحت فرمایا کرتے۔ 60 ہجری کے اندر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے تو تخت پر یزید بیٹھ گیا۔ اب یزید نے کیا کیا کہ چونکہ تھا تو وہ فاسق اور بدبخت انسان تھا، شرابی کبابی انسان تھا، اس نے کیا کیا کہ میں سارے لوگوں سے بیعت لے لوں۔ 4 لوگ اس کے لیے بڑے اہم تھے کہ اگر یہ لوگ میری بیعت کر لیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 4 افراد کے والے سے وہ بڑا پریشان تھا، اور سخت پریشانی تھی کہ اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو ہو سکتا ہے یہی خلافت کا دعویٰ کر دیں۔ اب یزید نے کیا کیا، خط لکھ دیا گورنر مدینہ کو، جو اس وقت گورنر تھا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ جب اس کو خط لکھا کہ ان 4 افراد سے بیعت لے لو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر اگر مدینہ کے اندر پھیل گئی اور لوگوں کو پتہ چل گیا تو پھر کہیں یہ خلافت کا دعویٰ نہ کر دیں۔ چنانچہ ولید نے مشورہ کیا اپنے نائب مروان بن حکم سے۔ اب یہ مروان بن حکم لعین شخص تھا، اہل بیت کا بڑا دشمن تھا، بڑا سخت اور سنگ دل انسان تھا۔ اس نے کہا جی فوراً ان افراد کو بلایا جائے اور ان سے بیعت لے لی جائے۔ اگر یہ افراد بیعت نہیں کرتے تو ان کو قید کر دیا جائے، بلکہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں، ان کو شہید کر دیا جائے۔ یہاں تک مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو مشورہ دے دیا۔ ولید بن عقبہ کہنے لگے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اہل بیت کے بارے میں اس طرح کے تم الفاظ بول رہے ہو۔ اس نے کہا کہ آج اگر ان کو قابو نہ کر سکے تو بعد میں تم ان پر کبھی بھی قابو نہیں پا سکو گے۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے اپنے قاصد کو بھیجا۔ اب وہ قاصد چلتا ہوا مسجد نبوی شریف کے اندر آیا، وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، اتفاق سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، یہ 2 ہستیاں موجود ہیں۔ قاصد نے آ کر کہا کہ گورنر مدینہ آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم چلو، ہم کچھ دیر میں آتے ہیں۔ جب وہ قاصد چلا گیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ آج گورنر مدینہ ہمیں کیوں بلا رہا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میرا خیال تو یہ کہتا ہے امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لگتا ہے وصال ہو چکا ہے، چونکہ مجھے پچھلی رات خواب آیا، میں نے دیکھا کہ ان کا منبر الٹ گیا اور ان کے محل کی طرف آگ بڑھ رہی ہے، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے
کہ اب یہ لگتا ہے یزید نے اس کو پیغام بھیجا ہوگا کہ ان سے بیعت لے لی جائے، ہم نے ایسے بیعت نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی فرمانے لگے کہ لگتا ہے آپ کی بات میں صداقت ہوگی۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ قاصد آ گیا، اس نے کہا جی حضور آپ کو گورنر مدینہ بلا رہا ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خود چل کے آ رہا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب اس قاصد نے جا کر بتایا کہ وہ آ رہے ہیں تو مروان بن حکم کہنے لگا کہ لگتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ بغاوت کرنے لگے ہیں، وہ اس طرح کے الفاظ بولنے لگا۔ تو ولید کہنے لگا کہ یار یہ خاندان وعدے کو وفا کرنے والا خاندان ہے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ میں آؤں گا تو پھر وہ ضرور آئیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے، کچھ ہی دیر کے بعد 30 افراد کو اپنے ساتھ لیا اور فرمایا کہ ہم دارالامارہ چلیں گے، میں اندر داخل ہو جاؤں گا، تم سب نے باہر کھڑے ہو جانا ہے، اگر میری آواز بلند ہو جائے یا معاملہ نازک ترین صورتحال اختیار کر جائے تو پھر تم اندر آنا، ورنہ کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دارالامارت کے اندر چلے گئے، ولید بن عقبہ بھی موجود تھا، مروان بن حکم بھی تھا۔ آپ نے جا کر سلام کیا، کچھ دیر آپ بیٹھے تو ولید بن عقبہ کہنے لگا کہ امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے تعزیت کی، فاتحہ پڑھی، سال ثواب کیا۔ اس کے بعد کہا جی یزید کی طرف سے حکم ہے کہ آپ ان کی بیعت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اس طرح بند کمرے میں چھپ کر تو میں بیعت نہیں کروں گا، آپ اعلان کر دیں کہ امیر شام کا وصال ہو چکا ہے، کل سارے مسلمان جمع ہوں گے، وہاں پر جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے کر دیا جائے گا۔ ولید بن عقبہ چونکہ اہل بیت سے محبت بھی کرنے والا تھا، اس نے آپ کی بات کو سنا، کہنے لگا جی ٹھیک ہے، جیسے آپ بہتر سمجھیں، کل انشاءاللہ لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھنے لگے تو مروان بن حکم آگے بڑھا اور ولید کو کہنے لگا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، اگر آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ان پر قابو پانا بالکل مشکل ہو جائے گا، پھر تو ان کو ہم نہیں پکڑ سکیں گے، آج ان سے بیعت لے لو، ان کو قید کر لو، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر دو معاذ اللہ۔ یعنی اسی وقت مروان بن حکم نے جب یہ باتیں کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جا رہے ہیں، آپ کے کانوں میں جب یہ آوازیں پڑی تو آپ پلٹ آئے، فرمایا کہ اے بدبخت، تو کون ہوتا ہے مجھے شہید کرنے والا، تو کون ہوتا ہے میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا۔ یعنی جرأت و بہادری بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ پھر وہاں سے واپس آ گئے، معاملہ پھر آگے بڑھتا گیا۔ اب ولید بن عقبہ نے لیٹر لکھ دیا یزید کو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیعت کرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب یزید نے دوبارہ خط لکھا ولید کو، اور یہ الفاظ سے یزید کے کہ اگر تو یہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاذ اللہ سر قلم کر کے ادھر بھجوا دیا جائے میرے پاس۔ اب یہ خبر لوگ بعض کہتے ہیں کہ یزید چونکہ وہاں آیا نہیں تھا، وہ تو چونکہ کربلا کے میدان میں آیا نہیں، وہ تو شامل نہیں تھا، ابھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال تازہ تازہ ہوا ہے اور ابھی وہ اپنا تخت سنبھال رہا ہے۔ اس کے الفاظ اسی وقت آ گئے تھے کہ اے امیر مدینہ، گورنر مدینہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے لی جائے، ورنہ ان کا آج ہی سر قلم کر کے میرے دربار میں بھیج دیا جائے۔ یعنی کہ یہ خبر ابتدا کے اندر ہی پھیلنا شروع ہو گئی۔ اب چونکہ ولید بن عقبہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس کو یہ سارا معاملہ سمجھ آ گیا کہ یہ معاملہ مجھ سے ہینڈل نہیں ہوگا۔ اس نے کسی خفیہ بندے کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک یزید کی ساری باتیں پہنچا دی اور کہا کہ وہ یہ سازشیں کر رہا ہے، فلاں فلاں بندے سے وہ رابطے کر رہا ہے اور آپ کے خلاف مدینہ الرسول کے اندر یہ سازش کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پہ آدھی رات کو چلے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری تھی، کچھ دیر آپ وہاں بیٹھے رہے تو آپ کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے بیٹے کو حوصلہ دیا اور سارا واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تفصیلاً بتا دیا کہ اب تجھے مدینہ الرسول چھوڑنا بھی پڑے گا اور اسلام کے لیے تجھے قربانیاں بھی دینی پڑیں گی،
لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ثابت قدم رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اماں جان سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر گئے، وہاں بھی حاضری دی، اپنے بھائی کے مزار پر بھی حاضری دی، اور بھی بزرگان دین اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات پر حاضری دینے کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مدینہ الرسول سے مکہ پاک کی طرف جاؤں گا۔ کسی نے پوچھا حضور آپ مکے کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا قرآن مجید کے اندر حکم ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکے کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اس لیے میں مکے جا رہا ہوں۔ حالانکہ شواہد آپ کے سامنے تھے، ساری خبریں آپ کو معلوم تھیں، لیکن آپ یہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ پاک کے اندر خون ریزی نہ ہو۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے کئی افراد کو اکٹھا کیا خاندان کے، ان کو سب کو لے کر مدینہ الرسول سے اب یہ کوچ کر رہے ہیں۔ راستے کے اندر حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا حضور آپ کہاں جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ پاک جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ میں نے بھی راستے کے اندر بہت ساری باتیں سنی ہیں، لگتا ہے امیر شام رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا ہے، اب یزید جو ہے وہ تخت پر آنا چاہ رہا ہے، وہ آپ کی بیعت دینا چاہ رہا ہے۔ اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ ٹھیک ہے آپ مکہ پاک تو چلے جائیں، لیکن آپ کوفہ تشریف نہ لے کر جائیے گا کہ وہاں کے لوگ تو بڑے بے وفا ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو معاملات کیے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کے سگے بھائی پر بھی انہوں نے وار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گئے، لیکن پھر بھی زہر کے ذریعے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید کروایا۔ وہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ فی الوقت تو میرا کوفہ جانے کا ارادہ نہیں ہے، فی الوقت جو مجھے حکم ہوا ہے میں مکہ پاک جا رہا ہوں۔ چنانچہ 4 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک سے رخصت ہوئے۔ اب دیکھیے پورا شعبان کا مہینہ بھی گزرا، رمضان شریف بھی گزرا، پھر شوال آیا، ذوالقعدہ آیا، ذی الحج آیا، یہ 4-5 مہینے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پاک کے اندر موجود رہے اور سارے معاملات کو دیکھتے رہے۔ واقعہ کربلا کوئی یکدم نہیں ہو گیا تھا، اس کے معاملات آقا کریم علیہ السلام کے دور میں ہی بیان کر دیے گئے تھے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتمام حجت کے طور پر سارے معاملات کو بیان بھی کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے بھی رہے کہ ہم یزید لعین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، وہ تو فاسق ہے، وہ شرابی ہے، زانی ہے، وہ اس طرح کی اہلیت نہیں رکھتا کہ ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر مکہ پاک کے اندر رہے، پھر وہاں سے آپ کا سفر آگے جو کوفہ کی طرف شروع ہوا، اس کے کیا اسباب ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ آج کا جو بیان کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کی خبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ذاتی طور پر بھی معلوم تھی، آپ کے خاندان کو بھی معلوم تھی، اور آپ جانتے تھے کہ مجھے قربانی دے کر دین اسلام کو بلند کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا سب کی سچی پکی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا